اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی الہاشمی جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ما ہوا اہلو۔ معزز سامعین ارباب علم و بصیرت، آج درس قرآن میں سورۃ البقرہ کا 16واں رکوع ہم پڑھیں گے۔ میں اپنے سننے والے جو ہمارے یوٹیوب چینل پہ یا فیس بک پہ ہمیں فالو کرتے ہیں، میں ان ناظرین کو گوش گزار کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ یہاں جو پریزنٹ ہیں، جو یہاں آپ لوگ موجود ہیں، آپ سے نہیں، آپ کو تو معلوم ہے، لیکن جو لوگ یوٹیوب پہ سن رہے ہیں یا فیس بک پہ سنتے ہیں کہ تفاسیر بہت موجود ہیں، ویب سائٹس ہیں، ان کے لیکچرز موجود ہیں، ان کی ویڈیوز موجود ہیں، بڑے بڑے مفسرین نے بڑی بڑی تفاسیر کی ہیں۔ ان کی نیت، ان کے خلوص، ان کی محنت، ان کی محبت، ان کے علم میں کوئی شک نہیں ہے۔ میری جو کاوش ہے یا میری جو جستجو ہے، میری کاوش یا میری جستجو یہ ہے کہ میں تفسیر کو بالقرآن، تفسیر قرآن بالقرآن، میں کوشش کر رہا ہوں کہ قرآن کو استدلال کیا جائے کہ اللہ رب العزت کی ذات نے خود کہا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ یہ جو یاد دہانی ہے، یہ یاد دہانی میں تدبر، تفکر، یہ کیسے کیا جائے؟ اور قرآن جو ہے یہ ابدی ہے، اور قرآن پاک صرف امت مسلمہ کے لیے، صرف مسلمانوں کے لیے نہیں ہے، اس میں تدبر، اس میں تفکر، اس میں غوطہ کوئی بھی مذہب، کسی بھی مذہب کا انسان ہو سکتا ہے، اور اس کو اس کی سوچ کے مطابق، اس کو اس کے جو سوالات ہیں اس کے مطابق قرآن اس کو خود جواب دیتا ہے، اگر آپ تدبر اور تفکر کریں تو۔ قرآن صرف مسلمانوں کے لیے اسپیسیفائی نہیں ہے کہ اس میں صرف اور صرف مسلمان اگر جستجو کریں گے، مسلمان سوچے گا، مسلمان غوطہ زن ہوگا تو وہ اس علم سے فیضیاب ہوگا۔ اس سمندر میں، قرآن ایک سمندر ہے، اس کے اندر اگر ایک ہندو ہے، سکھ ہے، جین مت ہے، زرتشت ہے، کسی بھی مذہب کا ہے، وہ اگر غوطہ زن ہوگا تو وہ اس سے جو چیز استدلال کرنا چاہتا ہے وہ اس کو حاصل ہوگی۔ میں نے کوشش کی ہے کہ قرآن کی تفسیر آپ کو قرآن سے استدلال کروں، اس میں میری کوشش ہے، میری جستجو ہے، میری محنت ہے، میں خود سیکھ رہا ہوں، اور یہ جو ہمارا سیکھنے سکھانے کا عمل ہے، اس میں آپ بھی ہمارا حصے دار بنے، اور یہ چیز آپ کے لیے بھی ایز اے علم بھی اور ویسے بھی ایک صدقہ جاریہ بنے گی۔ تو 16واں رکوع شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ ابراہیم، اور کون ہوگا جو ابراہیم علیہ السلام کے طریقے سے منہ موڑے گا؟ ابراہیم علیہ السلام کے جو ان پر جو صحائف یا ان پر جو شریعت نازل ہوئی ہے، ان سے منہ موڑے گا یا ان سے انحراف کرے گا۔ یہاں پر لفظ ہے وَمَن يَرْغَبُ، وَمَن يَرْغَبُ، راغبہ، یرغب، راغبہ کا الہ، راغبہ کے ساتھ لفظ اگر الہ آ جائے گا تو اس کا مطلب ہے میلان ہونا، محبت ہونا، اور آپس میں اکٹھا ہونا، کسی سوچ کا کسی ایک جگہ پر متفق ہو جانا۔ اور اسی طریقے سے اگر راغبہ عن آ جائے گا، راغبہ لفظ وہی ہے اور اس کے ساتھ عن آ گیا تو اس کا معنی ٹوٹل متضاد ہو جائے گا، اور وہ کیا ہو جائے گا؟ متنفر ہونا، کسی شے کو چھوڑ دینا، کسی شے کو اس کی اصل اساس سے ہٹا دینا۔ لفظ ایک ہے۔ اب وہ لوگ جو کوشش کرتے ہیں کہ جی ترجمہ ہم خود پڑھیں یا تفسیر ہم خود پڑھیں، راغب الہ کا معنی کیا ہوا اور راغب عن کا معنی کیا ہوا، دونوں آپ کو بتا دیں۔ اب راغب عن رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، آپ لوگوں نے سنی بھی ہوگی، آپ نے پڑھی بھی ہوگی، فَمَن رَغِبَ عَن سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي، جس نے میری سنت کو ناپسند کیا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔
الا من سفیہ نفسہ، سوائے اس انسان کے جس کی حماقت نے اس کو ایسا فیصلہ کرنے پر مبتلا کر دیا. جو اہل عقل ہوگا، اہل علم ہوگا، وہ ابراہیم علیہ السلام کے جو دستور ہے اس کو اون کرے گا، اسے ڈینائی نہیں کرے گا، اس کے اگینسٹ نہیں جائے گا. وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا، اور ہم نے تو انہیں دنیا میں ہی منتخب کر لیا تھا. اللہ رب العزت کی ذات نے ان کو سلیکٹ کر لیا تھا، ان کے نظام کو، ان کے کانسٹیٹیوشن کو عطا بھی اللہ نے کیا اور پھر اللہ نے سلیکٹ کر لیا تھا. وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، یقیناً وہ آخرت میں بھی اللہ کے نیک برگزیدہ اور صالح لوگوں میں، صالح افراد میں شمار ہوں گے. اِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ، اور جب اللہ رب العزت کی ذات نے ابراہیم علیہ السلام سے کہا مطیع اور فرما بردار ہو جاؤ، قال اسلمت، اللہ میں نے اپنے آپ کو سرنگوں کر لیا، اللہ میں نے آپ کی ربوبیت، آپ کی الوہیت، آپ کی بزرگی کے سامنے جھک گیا ہوں، لرب العالمین، اللہ رب العالمین کے لیے. ارباب علم و بصیرت یہاں پر ایک چھوٹا سا فلسفہ ہے، وہ آپ ذہن میں رکھ لیجئے گا. اذ قال له ربه اسلم، اذ قال له ربه اسلم، جب ابراہیم علیہ السلام کو ان کے رب نے کہا اسلم، اپنے آپ کو مطیع کر دو، اپنے آپ کو جھکا دو، اپنے آپ کو فرما بردار کر دو. اب یہاں پہ یہ مطلب نہیں ہے کہ ابراہیم علیہ السلام جو تھے وہ پہلے کسی نافرمانی کے مرتکب تھے. نبی اور رسول جو ہوتے ہیں وہ اللہ رب العزت کا مطیع، فرما بردار، برگزیدہ اور منتخب کیا ہوا، چنا ہوا بندہ ہوتا ہے. اب یہاں پر جو سلامتی ہے، مطیع اور فرما بردار ہے، وہ کیا؟ وہ ان کی امت کو آگے بتایا جا رہا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو جب آزمائش میں ابتلا فرمایا، جب ان کی پرکھ کی، جب ان کو آزمایا، مختلف مصیبتوں کے ذریعے، آزمائش کے ذریعے، مختلف امتحانوں کے مراحل سے گزارا، تو ابراہیم علیہ السلام کو ہم نے سلامتی والا پایا. معزز سامعین، ابراہیم علیہ السلام کو جب اللہ رب العزت کی ذات نے 100 سال کی عمر میں آزمایا، 87 سال کی عمر میں بیٹا دیا، 13 سال کی عمر میں وہ بچہ ہے، اور وہ باپ کے شانہ بشانہ، باپ کے بڑھاپے کا سہارا بن رہا ہے. اور اللہ نے 100 سال کی عمر میں جس آزمائش میں مبتلا کیا وہ کیا تھی؟ کہ ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا انی اراک فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری. تو بیٹے نے کیا جواب دیا؟ قال یا ابت افعل ما تؤمر، اللہ نے آپ کو جیسے حکم دیا آپ کر گزرے. تو اللہ نے کیا کہا اس کے بعد؟ قد صدقت الرؤیا، اے ابراہیم آپ نے اپنا خواب سچ کر دکھایا. 100 سال کی عمر میں، 87 سال کی عمر میں ملنے والا بچہ 13 سال میں باپ کا سہارا بن رہا ہے، 100 سال کی عمر میں امتحان لیا جا رہا ہے، اور کیا ہوا؟ ابراہیم علیہ السلام اس امتحان میں بھی کامیاب ہوئے. اور بچپن سے دیکھیں، ابتدائے اپنے لڑکپن سے دیکھیں، ابراہیم علیہ السلام آزمائش میں آ رہے ہیں، کتنی آزمائش سے گزارا اور سب میں سلامتی والا پایا. قال اسلمت لرب العالمین، یہاں پر یہ مراد ہے. وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ، اور اس کی وصیت کی تھی ابراہیم نے اپنے بیٹوں سے، اور یعقوب نے بھی. کیا وصیت کی تھی؟ وہ آگے آ رہی ہے. یا بنی ان اللہ اصطفى لکم الدین، اے میرے بیٹو اللہ نے تمہارے لیے دین کون سا پسند فرمایا ہے؟ دین اسلام. وہ آگے ذکر آ رہا ہے، وہ میں آپ کو بتاؤں. فلا تموتن الا وانتم مسلمون، اگر تمہیں موت آئے تو اس صورت میں آئے وانتم مسلمون کہ تم مسلمان ہو، جھکنے والے ہو، عاجزی والے ہو، انکساری والے ہو، سلامتی والے ہو. ارباب علم و بصیرت، اب یہاں پر اللہ رب العزت کی ذات نے یہاں تو اس امت کو مخاطب کیا جا رہا ہے، اس امت کو بتایا جا رہا ہے
اب یہاں پر جو مومنین ہیں، مسلمان ہیں، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت کو اللہ رب العزت کی ذات نے سورۃ آل عمران میں کیا مخاطب کیا؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. تقوی اختیار کرو کہ جس طرح تقوی کا حق ہے اللہ سے ڈرو، اس طرح جس طرح اللہ سے ڈرنے کا حق ہے، اور تمہیں موت ہے تو اس صورت میں آئے کہ تم مسلمان ہو. اور اسی طریقے سے اسی صورت میں اللہ نے کیا فرمایا؟ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک دین کیا ہے؟ اسلام ہے. اسلام بمعنی سلامتی، اسلام بمعنی سرنگوں ہونا، اسلام بمعنی اپنے آپ کو جھکا دینا، اسلام بمعنی اللہ کے حکم، اللہ کی شریعت، اللہ کے کانسٹیٹیوشن کے آگے اپنے آپ کو سرنڈر کر دینا. یہاں اگر مگر چون چرا نہیں، منوان پورا کا پورا اپنے آپ کو جھکا دینا. ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت، کیا تم لوگ اس وقت موجود تھے؟ ام کنتم شہداء، کیا تم موجود تھے؟ گواہ تھے. شہداء شہادت، گواہ تھے. اذ حضر یعقوب الموت، جب یعقوب علیہ السلام پر موت آئی، جب یعقوب علیہ السلام اپنی موت کے قریب پہنچے. معزز سامعین، یعقوب علیہ السلام اپنے 11 بیٹوں کے ساتھ، 12واں یوسف علیہ السلام عزیز مصر تھے. 11 بیٹوں کے ساتھ جب ہجرت فرما کر مصر میں چلے گئے تو یعقوب علیہ السلام کا آخری وقت اور موت کہاں آئی ہے؟ مصر میں آئی ہے. تو اس وقت انہوں نے اپنے 12 کے 12 بیٹے، حالانکہ یوسف علیہ السلام نبی اور مقام ولایت میں یعقوب علیہ السلام سے زیادہ، بیکاز آف دیٹ، یہ میں نہیں کہہ رہا، قرآن کہہ رہے. اذ قال یوسف لابیہ یا ابت انی رأیت 11 کوکبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین. جب یوسف علیہ السلام نے اپنے باپ کو خواب بتایا تھا کہ میں نے دیکھا ہے کہ سورج، چاند، ستارے یہ آتے ہیں مجھے سجدہ کرنے کے لیے. اور سورج یہاں پر کون مراد تھا؟ یعقوب علیہ السلام مراد تھے. چاند کون مراد تھا؟ ان کی والدہ جو خالہ تھی لیا، جن کا نام تھا، وہ مراد تھی. تو وہ سجدہ کرتے ہیں. جب وہ سجدہ کرتے ہیں یوسف علیہ السلام کو، اب یہاں پر تعبیر میں مفسرین نے اس کی تعبیر یا اصطلاح میں کیا لکھا کہ یہاں پر مراد مقام ولایت تھا، اور یہ سجدہ تعظیمی تھا جو اس وقت کی امتوں پر الاؤ تھا. اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی. اب یہاں پر یعقوب علیہ السلام نے جب اپنے 12 کے 12 بیٹوں کو اکٹھا کر لیا تو ان سے سوال کریں، لبنیہ، اپنے بچوں سے، ما تعبدون من بعدی. اب وہ دین اسلام پر موجود تھے. دین اسلام، ایک بات ارباب علم و بصیرت یہاں پر ذہن نشین کر لیجئے گا، تمام انبیاء، تمام رسول، ان کی جو اللہ کی تعلیمات ہیں، ان کی جو ایمانیات ہیں وہ کامن ہے. ایمانیات کیا ہیں؟ اتقوا اللہ حق تقاتہ، اللہ سے ڈرنا جیسے اللہ سے ڈرنے کا حق ہے. یہ ایمانیات ہے، یہ سارے نبی اور سارے رسولوں کی کامن ہے، یہ ایک ہے. ایمانیات ایک ہے. آمنت باللہ ایک، وملائکتی ایک، وکتبہ ایک، ورسلہ ایک. ٹھیک ہے، یہ ساری ایمانیات، والیوم الآخر والقدر خیر وشر من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، یہ ساری ایمانیات ہیں. یہ تمام انبیاء اور رسولوں کی شریعت میں ایک رہی ہے. آگے جو شریعت میں ڈفرنس آیا ہے وہ مختلف دور میں مختلف امتوں پر ان کے حالات، ان کے سیاق و سباق کے مطابق مختلف آیا ہے. اب یہاں پر ما تعبدون من بعدی، میرے بعد کس کی عبادت کرو گے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یعقوب علیہ السلام کے جو بچے تھے وہ پہلے اللہ کی اتباع نہیں کر رہے تھے، وہ پہلے بھی اللہ کی اتباع کرنے والے تھے. اب ان کا تجدید ایمان یا ان سے اقرار لینا یا ان کو نصیحت کرنا یا مزید ان کے ایمان اور اسلام میں پختگی کو جانچنے کے لیے یہ پوچھنا تھا. قالوا، انہوں نے کہا، وہ یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں نے کہا، نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق. انہوں نے کہا ہم بندگی کریں گے آپ کے معبود کی اور آپ کے آبا ابراہیم، اسماعیل اور اسحاق کے معبود کی.
معبود اللہ. معبود کون ہے؟ معبود برحق ایک ہے اور وہ کون ہے؟ اللہ. یہ آگے آ رہے ہیں وہ اسی میں ہی ہے. الہ واحد، اللہ ایک ہے، الہ ایک ہے، معبود ایک ہے اور وہ برحق ہے. وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم اسی کے فرما بردار ہیں. معزز سامعین، اب یہاں پر ایک سوال جو چند عرصہ پہلے میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا کہ کچھ لوگوں کا یہ گمان تھا کہ اسماعیل علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کے کچھ بھی نہیں لگتے تھے اور وہ تو ان کے دور میں بھی نہیں تھے. اور اسی طریقے سے ان کا ایک اور سوال تھا اور وہ یہ تھا کہ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ اسحاق اور یعقوب کا کوئی کنیکشن ہوگا یا اسماعیل اور ابراہیم علیہ السلام کا کوئی کنیکشن ہوگا. تو ارباب علم و بصیرت ان کو جواب یہ ہے وَإِلَٰهَ آبَائِكَ. سوال کس نے کیا تھا؟ یعقوب علیہ السلام نے. کن سے کیا تھا؟ اپنے 12 بیٹوں سے کیا تھا. جتنے بھی بیٹے، اب وہ یہاں پر کہیں گے جی قرآن میں ان کے بیٹوں کی تعداد نہیں ہے، تاریخ میں موجود ہے، احادیث میں موجود ہے، تفاسیر میں موجود ہے. یعقوب علیہ السلام، میرا بات کرنے کا مقصد ہے یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں سے سوال کیا کہ ما تعبدون من بعدی، میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ انہوں نے کیا کہا؟ قالوا نعبد الہک و الہ آبائک، آپ کے آبا و اجداد کی، آپ کے جد کی، جن سے آپ کی نسل چلی ہے، جو آپ کے والدین ہیں. آبائکا، ابا حضور کون ہے آپ کے؟ آگے انہوں نے خود ڈیفائن کیا، ابراہیم علیہ السلام. یہ تو ہم بھی مانتے ہیں کہ جد الانبیاء ہیں. وہ اسماعیل، اگر اسماعیل الگ تھے تو ان کا تذکرہ الگ آنا چاہیے تھا. یہ اب آبائی کا میں نہیں آنا چاہیے تھا، یہ نسل میں نہیں آنا چاہیے تھا. وہ اسحاق، یعنی کہ اسحاق اسماعیل کے بعد ہیں، اسماعیل اور پہلے ہیں. ابراہیم علیہ السلام کے 2 بیٹے، شادیاں 3. ان کی ایک بیوی کا نام سارہ، ایک کا نام ہاجرہ، ایک کا نام قطورہ. یہ اب آپ کو تاریخ سے میں آپ کو بات کر رہا ہوں، تفاسیر اور باقی تاریخ سے، ہسٹری سے آپ کو بتا رہا ہوں. اسماعیل علیہ السلام جو ہے یہ ان کی بیوی ہاجرہ سے، حضرت سارہ سے ان کے بیٹے اسحاق علیہ السلام ہے. اور اسحاق علیہ السلام کے آگے بیٹے کون ہیں؟ یعقوب علیہ السلام. یعقوب سے آگے نبوت آئی ہے یوسف علیہ السلام. تلک امت قد خلت، یہ ایک امت تھی جو گزر چکی ہے. لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم، جو انہوں نے کمایا وہ ان کے لیے تھا. ولکم ما کسبتم، جو تم کماؤ گے وہ تمہارے لیے ہوگا. ولا تسألون عما كانوا يعملون، اور ولا تسألون، اور تم سے سوال نہیں کیا جائے گا اور آپ سے سوال نہیں کیا جائے گا، عما كانوا يعملون، وہ کیا کرتے تھے. اب یہاں پر کسی کے بارے میں، ان کے آبا و اجداد کے بارے میں سوال نہیں کیا جائے گا، آپ سے سوال آپ کے بارے میں کیا جائے گا. واٹ آر یو ڈوئنگ، آپ کیا کر رہے ہو یا آپ نے کیا کیا تھا. میں بادشاہ کا بیٹا ہوں، پدرم سلطان بود، میں بادشاہ کا بیٹا ہوں، یا میرے آبا و اجداد، میرا باپ یہ تھا، میرا دادا یہ تھا، میرا پردادا یہ تھا. فارگیٹ اٹ. تم کیا ہو؟ تھے تو وہ آبا ہی تمہارے، مگر تم کیا ہو؟ ہاتھ پر ہاتھ دھرے منتظر فردا ہو. علامہ اقبال نے کہا تھا نا، تھے تو وہ آبا ہی تمہارے، مگر تم کیا ہو؟ ہاتھ پر ہاتھ دھرے منتظر فردا ہو. کسی سے کسی کی بابت سوال نہیں کیا جائے گا. ہر بندہ اپنا رسپانسیبل خود ہے. ہر بندے سے اس کی آخرت، اس کی عاقبت کے بارے میں، اس کی دنیا کی زندگی کے بارے میں، اس کی نیکی اور بدی کے بارے میں سوال اس سے کیا جائے گا. اس کے آبا و اجداد اس سے نہیں پوچھا جائے گا. وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Whatever you are doing, you are responsible and you are answerable for yourself. وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ تَهْتَدُوا، اور وہ کہتے ہیں کہ یا تو تم یہودی ہو جاؤ یا نصارہ عیسائی ہو جاؤ، تَهْتَدُوا، تم ہدایت والے ہو جاؤ گے. قُلْ بَلْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا، آپ ان کو کہہ دیجئے کہ ہم تو ابراہیم علیہ السلام کے طریقے پر، ان کے کانسٹیٹیوشن کو فالو کریں گے، اس کے رب کی اطاعت کریں گے. قل بل ملت ابراہیم حنیفا، آپ کہہ دیجئے
اب یہاں پر بل ملت سے پہلے یہاں پر ایک لفظ محذوف ہے جس کو عربی گرامر کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو یہاں پر آئے گا بل نتبع ملت ابراہیم حنیفا، کہ ہم اتباع کریں گے. بلکہ یہ لفظ عربی گرامر کے حساب سے میں کہہ رہا ہوں کہ یہاں پر اگر گرامیٹیکلی اگر لفظ آنا چاہیے جس سے اس کا عنوان یا ٹاپک کمپلیٹ سمجھ آ جائے گا، وہ کیا آئے گا؟ بل نتبع. یہاں پر جو لفظ ہے قل بل ملت ابراہیم حنیفا، ہم تو پیروی کریں گے، ہم اطاعت کریں گے ملت ابراہیم کی، ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے کی، اور یکسو ہو کر پوری تگدوں کے مطابق. کیا وہاں پہ ایمانیات یکجا تھی، وہاں پہ مزید کوئی ان کے لیے شریعت نہیں تھی، باقی احکامات نہیں تھے. وما كان من المشرکین، کیونکہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام جو تھے مشرکین میں سے نہیں تھے. اب یہاں پر جو الفاظ میں نے آپ سے کہا کہ یہاں پر بات ایمانیات کی آ رہی ہے، تو بات جو ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تک تمام انبیاء اور رسولوں کی ایمانیات کامن تھیں اور ایک تھیں. یہود اور نصارہ ان کو یہ کہتے تھے کہ آپ یہودی ہو جو تب فلاح پاؤ گے، نصارہ کہتے تھے آپ عیسائی ہو جو تب فلاح پاؤ گے. تو وہاں پر اللہ نے کیا کہا؟ قل بل ملت ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین، وہ مشرک نہیں تھے، وہ شرک کرنے والے نہیں تھے. لہذا سنت ابراہیمی یا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی جو تعلیمات تھیں ان کو ہم فالو کریں گے. قولوا آمنا باللہ، اب ان کو آپ کہو، محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے فرمایا جا رہا ہے آپ یہود سے کہو آمنا باللہ، ہم اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، ہم اللہ پر ایمان رکھتے ہیں. وما انزل الینا، اور اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں جو ان پر نازل ہوا. وما انزل الی ابراہیم، اور جو نازل ہوا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام پر، و اسماعیل، اور اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام پر، و اسحاق، اور اسحاق علیہ الصلوۃ والسلام پر، و یعقوب والاسباط، یعقوب پر اور اولاد یعقوب پر. ارباب علم و بصیرت، ہر نبی اور ہر رسول کے لیے صحائف، دستور اور تعلیمات، ایمانیات کی ایک ہی رہی ہیں جو نازل ہوتی رہی ہیں. ہم ہر چیز پر ایمان رکھتے ہیں. وما انزل الینا، جو ہم پر نازل ہوا. کیا نازل ہوا؟ قرآن پاک. اور وما انزل، اور انزل، اب یہاں پر جو واو ہے یہ اضافت میں ہے. یہاں پر وما انزل الی ابراہیم، اور جو نازل ہوا، جو کچھ بھی نازل ہوا، الی ابراہیم، ابراہیم پر، صحف ابراہیم، و اسماعیل، و اسحاق، و یعقوب، والاسباط، ہر ایک چیز پر. وما اوتی موسیٰ و عیسیٰ، اب ان پر نازل ہو رہی ہے. یہاں پر آ رہا ہے وما اوتی موسیٰ و عیسیٰ، ہم نے اوتیا دی، عطا کی، اور جو کچھ دیا، انزلہ ان پر نازل کیا، یہاں پر دیا جا رہا ہے. تورات دی گئی موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو. اب یہاں پر ایک نقطہ سمجھنے کا، وما اوتی موسیٰ و عیسیٰ، اور یہاں ہم نے جو کچھ دیا موسیٰ اور عیسیٰ کو. ارباب علم و بصیرت، اب یہاں پر تضاد ہے، لیکچر بہت لمبا ہو جائے گا، مختصراً میں آپ کو بتا رہا ہوں. تورات اور انجیل کے بارے میں بھی اللہ رب العزت کی ذات نے لفظ انزلنا بھی نازل کیا. وانزلنا التوراۃ، وانزلنا التوراۃ، کہ ہم نے تورات نازل کی. تو لازمی نہیں ہے کہ یہاں پر کہیں کہ جی صرف قرآن نازل ہوا. وانزلنا التوراۃ، تورات بھی تو نازل ہوئی تھی. وما اوتی النبیون من ربہم، اور جو کچھ دیا گیا تمام نبیوں کو ان کے رب کی طرف سے. لا نفرق بین احد منہم، ہم ان کے مابین، لا نفرق، ہم فرق نہیں کرتے، ہم تفریق نہیں کرتے، بین احد منہم، ان میں کسی ایک کے درمیان میں بھی. یہاں پر ایک چیز سمجھنے کی ہے، فرق کرنا اور چیز ہے اور بڑائی بیان کرنا اور چیز ہے.
آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کے محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تک جتنے انبیاء اور رسول آئے لا نفرق بین احد منہم، ہم ان میں فرق نہیں کرتے. وہ اللہ کے نبی تھے، وہ اللہ کے رسول تھے، اللہ کے میسنجر تھے، اللہ کے بھیجے ہوئے پیغمبر تھے، کوئی فرق نہیں ہے ان میں. لیکن اب بات آ جائے گی اکرام کی، بات آ جائے گی تفضیل کی، بات آ جائے گی گریڈنگز کی. تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، ان میں ان کو بعضوں کو بعض پر، اللہ نے ان رسولوں میں بعضوں کو بعض پر فضلنا بعضهم علی بعض، ان کو ان ایک دوسرے پر فضیلت دی، بڑائی دی بزرگی میں. ٹھیک ہے، لیکن مجموعی طور پر کسی نبی اور رسول کا انکار نہیں ہے. کسی ایک رسول کا انکار تمام رسولوں کا انکار ہے، کسی ایک نبی کا انکار تمام نبیوں کا انکار ہے. وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم اسی کے فرما بردار ہیں. کس کے؟ الہ واحد، جو معبود ایک ہے. فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، اے مسلمانوں اگر وہ یہود و نصارہ پورا پورا ایمان لے آئیں جس طرح ایمان لانے کا حق ہے، فَقَدْ اهْتَدَوْا، پس تحقیقاً تب وہ ہدایت پر ہوں گے. وَإِن تَوَلَّوْا، اور اگر وہ منہ پھیر لیتے ہیں، فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، تو پھر وہ ضد پر ہوں گے. فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، اے محمد رسول اللہ مخاطب ہوں ہیں یہاں پر. فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، اس کا لفظی ترجمہ کیا بنے گا؟ آپ کے لیے ان کے مقابلے میں اللہ کافی ہے. اللہ آپ کی فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، اللہ آپ کی کفایت فرمائے گا، آپ کی کفایت فرمائے گا ان کے مقابلے میں. یہاں مقابلے میں فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، ہم کا جو جمع ہے یہ کون مراد ہے یہاں پر؟ یہود اور نصارہ. کیوں مراد ہے؟ فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، اگر وہ ضد اور گمراہی میں آ جائیں تو یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ آپ ان سے مرعوب نہ ہو، کچھ لو اور کچھ دو، کمپرومائزڈ ان کو دعوت نہ دیں. کمپرومائزڈ ایمان اللہ نہیں مانتے. پہلے بھی میں کہہ چکا ہوں، بارہا آپ کو پڑھا چکا ہوں، قرآن میں کمپرومائز یا سلیکٹیو اطاعت اللہ نہیں مانتے، اللہ کولیکٹیو اطاعت مانتے ہیں. ٹھیک ہے، وہ السمیع العلیم، یہ اللہ کی بزرگی اور بڑائی بیان کی جا رہی ہے. وہ سب کچھ سننے والا ہے اور جاننے والا ہے. ایسا نہیں ہے کہ آپ کے اوپر، آپ بھی مراد ہیں ان میں، کہ آپ کے اوپر آپ کن حالات سے گزر رہے ہیں، یا رسول یا نبی کن حالات سے گزر رہے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ اللہ کے علم میں نہیں ہوتا، ہر چیز اللہ کے علم میں موجود ہے. صبغۃ اللہ، ہم نے تو اللہ کا رنگ اختیار کر لیا. اب یہاں پر جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا نا، ملت ابراہیم حنیفہ، یہاں پر کیا تھا؟ نتبعو کا لفظ محذوف تھا. اسی طریقے سے یہاں پر عربی گرامر میں مرکب اضافی مفعول میں لفظ جو مضاف ہے اس کی نسبت بتائی جا رہی ہے، یہاں پہ فعل محذوف ہے. کیا؟ صبغۃ اللہ، اللہ کا رنگ. لفظی ترجمہ تو یہ ہوگا، ہم نے اختیار کر لیا اللہ کا رنگ. اگر صبغۃ اللہ، اللہ کا رنگ، اس کا کوئی معنی نہیں بنتا. صبغۃ اللہ، اللہ کا رنگ ہم نے اختیار کر لیا ہے. وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغَةً، اور اللہ کے رنگ بہتر ہیں، اللہ کے رنگ نرالے ہیں، اللہ کے رنگ حسین ہیں، اللہ کے رنگ باکمال ہیں. وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ، اور ہم اسی کی عبادت کرنے والے ہیں. قُلْ أَتُحَاجُّونَنَا فِي اللَّهِ، کیا آپ ان سے کہہ دیجئے کہ تم ہم سے جھگڑ رہے ہو، تم ہم پر حجت کریٹ کر رہے ہو، اور تم ہم پر دلیل بازی کر رہے ہو اباؤٹ دا اللہ فی اللہ، اللہ کے بارے میں. وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ، وہ ہمارا بھی رب ہے، وَرَبُّكُمْ، اور تمہارا بھی رب ہے. وَلَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ، ہمارے اعمال ہمارے لیے ہیں، تمہارے اعمال تمہارے لیے. وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ، ہم تو بس خالص اسی کے لیے. ارباب علم و بصیرت، انہی اسی ایک رکوع کے اندر 3 ڈیفرنٹ کرائٹیریاز ہیں، اور یہ نچوڑ ہے ایمان کا، یہ نچوڑ ہے تقوی کا. کیا؟ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ،
وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ. اللہ کی اطاعت، اللہ کی بزرگی، اللہ کی ربوبیت اور الوہیت کے سامنے اپنے آپ کو سرنڈر کر دینا وداؤٹ اینی ہیزیٹیشن، وداؤٹ اینی ہیئر اینڈ دیئر، بغیر چوں چرا اگر مگر کے اپنے آپ کو سرنڈر کر دینا، یہ ہے وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ. یہاں پر کامل ایمان، بندگی اور تقوی کس کے لیے؟ مکمل پیروی اور اطاعت کس کے لیے؟ اللہ کے لیے. وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ، اور خالصتاً پاک صاف نیت کے ساتھ کس کے لیے؟ یہاں سوداگری نہیں ہونی چاہیے. ایمان میں، اسلام میں سوداگری نہیں ہے. اسلام کو آپ ذریعہ معاش نہیں بنا سکتے. یہاں پر خالص کیا ہوگی؟ اللہ کی رضا ہو. رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے. آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، یہ مسند احمد کی حدیث ہے، من صلی یرائی فقد اشرک، جس نے نماز پڑھی یرائی دکھلاوے کے لیے، فقد اشرک اس نے شرک کیا. ومن صام یرائی، جس نے روزہ رکھا دکھلاوے کے لیے، فقد اشرک یقیناً اس نے شرک کیا. ومن تصدق یرائی فقد اشرک، جس نے صدقہ دیا، کسی کو دیا دکھلاوے کے لیے، فقد اشرک اس نے شرک کیا. خالصتاً نماز اللہ کے لیے، تمام عبادات، تمام بندگی اللہ کے لیے ہونی چاہیے. بیکاز آف دیٹ وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ. دعا ہے کہ اللہ رب العزت کی ذات ہمیں بھی یہ کامل ایمان نصیب فرمائے. ام تقولون ان ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط كانوا هودا او نصارا، کیا تمہارا کہنا ہے کہ ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور اولاد نبی یہ سب کے سب یہودی تھے یا نصرانی تھے؟ اب یہاں پر ایک چیز ذہن میں رکھ لیجئے گا، آج کے مسلمانوں کو بھی ایک چیز سوچنی چاہیے. وہ کیا سوچنی چاہیے؟ کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور آپ کے تمام صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، آپ کے اہل بیت، آپ کی جو آل تھی، آل رسول، کیا وہ دیوبندی تھے؟ کیا وہ سنی تھے؟ کیا وہ بریلوی تھے؟ کیا وہ شیعہ تھے؟ یا ان کا کیا مسلک تھا؟ نہیں، وہ خالصتاً کیا تھے؟ مسلمون تھے، عابدون تھے، مخلصون تھے. ان میں یہ گروپ بندی نہیں تھی. یہی چیز ان کو کہی جا رہی ہے. یا تو تم انڈیکیٹ کر دو، اسپیسیفائی کر دو کہ یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام یہودی تھے. اب یہ ان لوگوں کے لیے بھی، ان مفسرین کے لیے بھی ایک سوال ہے جو یہ سمجھتے ہیں کہ یہود جو تھے وہ یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کے جو 12 بیٹے تھے، وہ کہتے ہیں کہ جی ان کی جو نسل آگے کنٹینیو ہوئی تھی وہ ان کے بڑے بیٹے یہودا میں سے ہوئی تھی اور وہ یہودی کہلائے تھے. تو کیا ابراہیم علیہ السلام، وہ تو سارے کس کے ابراہیم پہ، کس کے دین پر تھے؟ وہ تو دین ابراہیمی پر تھے. تو پھر کیا اولاد ابراہیم، اسماعیل، اسحاق اور یعقوب یہ یہودی تھے یا نصرانی تھے؟ یہ اب سوال ہے کن کے لیے؟ ان مفسرین کے لیے جو یہ کہتے ہیں کہ یہودی صرف اولاد یعقوب ہے. میں اس بحث میں نہیں جانا چاہتا. اس پہ اگر کبھی ہوا تو آپ لوگوں کو میں الگ انڈیویجول پڑھا دوں گا، کیونکہ یہاں پر اگر میں بات کروں گا تو بڑے بڑے جو مفسرین ہیں وہ اگینسٹ آف می. میں نہیں چاہتا کہ میں ان سے بات کروں یا ان کی، یا کیا آپ کو میں کہوں، کوئی دشمنی میں کسی قسم کی نہیں لینا چاہتا. ان کی محنت ان کی اپنی ہے. اس ٹاپک میں بات کروں گا آگے سورۃ آل عمران میں، سورۃ الصافات میں اور سورۃ القصص میں بات کروں گا. قل اانتم اعلم ام اللہ، کہیے کہ وہ اللہ سب سے زیادہ جاننے والا ہے. اللہ بہتر جانتا ہے کہ وہ کس دین پر تھے، ان کا ایمان کیا تھا. وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَتَمَ شَهَادَةً عِنْدَهُ مِنَ اللَّهِ، اور اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا؟ من کتم شہادہ، جس نے شہادت کو، گواہی کو چھپا لیا، عندہ اس کی طرف ہو، من اللہ اللہ کی طرف سے. تورات میں اور انجیل میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نبی ہونے کی جو شہادت تھی وہ یہودی چھپاتے تھے، اپنی امت کو، اپنی قوم کو، اپنے قبیلوں کو نہیں بتاتے تھے. وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اللہ ہرگز غافل نہیں ہے اس سے جو آپ لوگ کر رہے ہو. تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ، وہ ایک جماعت تھی گزر چکی ہے. یہ اسی رکوع میں 2 دفعہ یہ آ چکا ہے.
لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم، ان کی کمائی ان کے لیے ہے اور تمہاری کمائی تمہارے لیے ہے جو تم نے کی ہے. وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، کسی سے کسی کی کمائی کے بارے میں سوال نہیں کیا جائے گا، آپ سے ان کے اعمال کے بارے میں سوال نہیں کیا جائے گا. ہر کسی سے اعمال کا جواب دہندہ وہ خود ہوگا. کوئی بھی انسان کوئی نبی جیسے محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے، ان سے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کے بارے میں، موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کے بارے میں، یا ان کی پچھلی امتیں جتنی گزری ان کے بارے میں سوال نہیں کیا جائے گا. ہر نبی سے اس کی امت کی بابت سوال کیا جائے گا. وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور اسی طریقے سے ہر انسان سے اس کے اعمال کی بابت سوال کیا جائے گا. آج ہمارا پہلا سپارہ اور 16 رکوع سورۃ البقرہ کا مکمل ہوا. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ ہمارا پڑھنا پڑھانا، اللہ رب العزت کی ذات ہمارا یہ عمل، یہ پڑھنا پڑھانا اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے، اور اس کا ثواب مدنی کریم خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، تمام امت مسلمہ کے مرد و عورت اور ہمارے عزیز و اقارب سب تک پہنچائے. اللہ رب العزت کی ذات عمل کی توفیق نصیب فرمائے. یا وجیہ الدین والکرم وحلیف العلم والحکم